दादल और रहमान डकैत से उज़ैर बलोच तक लियारी गैंग वार की कहानी क्या है। कत्ल करने के पैसे मिलते हैं हर कत्ल पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कत्ल लिखने के पैसे मिलते हैं। हम किसी और की वजह से पैसे कमाते हैं और आप हम जैसों की वजह से, बस इतना सा फ़र्क है। वो सपाट लहजे में बग़ैर किसी झिझक और खौफ के मुझसे बात कर रहा था। उसकी गोद में रखी हुई महंगी और जदीद तरीन बंदूक चमक रही थी, मगर आंखें बेनूर थीं। चमकती बंदूक और बेनूर आंखों जैसा ये तजाद आपको इस कहानी की हर सतर में मिलेगा। उसके चारों जानिब खड़े उसके मुसल्लह साथी खामोश थे और वो बोले जा रहा था। पानी पिएंगे? उसके अचानक सवाल से मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद उसे मेरे चेहरे के तासुरात से कोई गलत फहमी हो रही है। नहीं, उसे जवाब देते हुए मुझे लगा जैसे मेरा लहजा भी जज्बात से यारी था। अब तो रोज़ाना ही एक नहीं बल्कि कत्ल की कई वारदातें लिख कर और तुम जैसे लोगों से रोज़ मिलते रहने से मैं भी शायद इस कत्ल गारत और मारा मारी का आदी हो गया हूँ। मैंने अपने तासुरात पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उसे मुतमईन करना चाहा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी बात का यकीन किया भी था या नहीं, मगर मुझे उसकी कही हुई हर बात पर यकीन था। वो जो कह रहा था सब सच था। वो और उस जैसे नौजवान पेशावर कातिल उन दिनों लियारी की हर गली में बहुत आसानी से ढूंढ लेना हम क्राइम रिपोर्टर्स के लिए बहुत आसानी से मुमकिन था, मगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले हर इदारे के लिए न जाने क्यों उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। अजीब बात यह थी कि इससे राब्ते के लिए मदद भी एक पुलिस एहलकार ने की थी। हो सकता है कि ये कहानी और इसकी हर बात आपको भी बिल्कुल किसी एक्शन थ्रिल फिल्म की तरह अजीब लगे, जैसा कि लियारी का महले वकू, करोड़ों डॉलर्स की तिजारत करने वाली कराची की बंदरगाह। इस बंदरगाह की एक जानिब महज एक सड़क मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड अबूर कर ली जाए तो शहर की अमीर तरीन आबादी के महंगे तफरीही मकामात, बोट, बेसन, बीच, लग्जरी होटल, नया अमरीकी सफारत खाना, यहाँ तक कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, इनके शरीक हयात और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो की रिहाइश गाह बिलावल हाउस की इमारत दिखाई देने लगती हैं। और इसी बंदरगाह के जिनाह बुर्ज की दूसरी तरफ गुर्बत के नुतफ़े से बेरोज़गारी की कोख में जन्म लेने वाले जराइम का गढ़ लियारी है। वो लियारी जहाँ कराची की सबसे कदीम मगर इंतहाई गरीब दर्जनों आबादियों का तवील सिलसिला है और जिसे जराइम की सल्तनत भी कहा जाता है। ये इलाका फुटबॉल, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों के लिए मशहूर है, तो वहीं मंशियात, असला, गैर कानूनी तिजारत या स्मगलिंग का सबसे बड़ा और बदनाम मरकज़ भी है। कराची की सियासत में भी मुतहर्रिक और फाल नज़र आने वाला ये इलाका, जहाँ गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक लब्बैक को शहर में सबसे ज़्यादा वोट देने वाला इलाका था, तो माजी में मुल्क की सबसे रोशन ख्याल समझी जाने वाली वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का हल्का इंतखाब भी रह चुका है। इसी लियारी के इलाकों कल्लाकोट और चाकीवाड़ा के दरमियान से गुजरती न्यू कुम्हारवाड़ा रोड से जुड़ी ऐसी ही किसी तंग सी गली में, जिसे भारतीय शायर गुलजार पेचीदा दलीलों की सी गली करार देते हैं, वो नौजवान पेशावर कातिल दरमियानी राब्ते यानी पुलिस अफसर के जरिए मुझसे मुलाकात और गुफ्तगू पर राजी हुआ था। उन दिनों जिस सहाफ़ी को भी सनसनीखेज कहानियों की तलाश होती थी, उसे लियारी ज़रूर जाना पड़ता था। मुलाकात में उसने अपना नाम आज़म बताया था। मुझे भी आपकी तरह यकीन है कि ये एक फ़र्ज़ी नाम था, मगर जो तफसीलात उस शख्स ने बताईं वो कतन फ़र्ज़ी नहीं थी। वो उन दिनों के लियारी की गली गली की कहानी थी। ये रहमान बलोच का लियारी था, चाहे आप सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत। पुलिस अफसरान, कानूनी और सरकारी दस्तावेज़ात, अहले इलाका और शहर के सियासी रहनुमाओं की बात माने तो इस रहमान बलोच का लियारी, जिसने खुद अपनी माँ को कत्ल किया और उसके बाप को मार डाला, मुखालिफ बाबू डकैत गिरोह के इन लोगों ने जो मंशियात, भत्ते, अगवा, बराए तमान और इस जैसे हर जुर्म के धंधे में कोई मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते,
وہ رحمان بلوچ جس نے پاکستان کی مقتول وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر کراچی میں 18 اکتوبر 2007 کو ہونے والے حملے کے بعد ان کی ذاتی رہائش گاہ بلاول ہاؤس تک بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ایک ایسا شخص جسے کچھ لوگ مسیحا اور سماجی رہنما کہتے اور سمجھتے ہوں اور کچھ ہلکے غریب علاقے کا جرائم پیشہ منشیات فروش مانتے ہوں، اس قدر طاقتور تھا کہ سابق وزیر اعظم کو اپنی حفاظت کے لیے اس کی مدد درکار تھی؟ پاکستان خصوصاً کراچی کے مخصوص حالات میں اس کا جواب ہے جی ہاں۔ مگر ہماری کہانی لیاری کی کہانی ہے، رحمان بلوچ کے گینگ وار کی کہانی، بلکہ لیاری گینگ وار کی کہانی ایک نہیں بلکہ کئی نسلوں کے درمیان طاقت کے حصول کے لیے بے رحم کشمکش کی کہانی، علاقہ گیری کی اس ہوس کا قصہ جس میں جگری دوستوں کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خاندان قتل ہوئے، بھائی جیسے ساتھیوں نے ایک دوسرے کے سر کاٹ ڈالے، ساتھ کھانا کھاتے دوستوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور بچپن کے پڑوسیوں نے ایک دوسرے کی لاشیں تک انتقام کی آگ میں جلا ڈالی۔ نسلوں سے نسلوں کو منتقل ہونے والے جرم کے اس دھندے کے تاریخی پس منظر کو کھنگالا جائے تو کئی کتابیں لکھنی پڑیں گی، مگر لیاری گینگ وار کی اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس تاریخ سے گریز کرنا پڑے گا اور بات کہانی کے ڈرامائی موڑ سے شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈرامائی موڑ کب آیا؟ یہ بتایا پیشہ ور زندگی کا بیشتر حصہ لیاری میں گزارنے والے پولیس افسر اور 2008 میں لیاری میں سپرنٹینڈنٹ پولیس تعینات رہنے والے فیاض خان نے۔ یہ موڑ تب آیا جب لیاری کے علاقے کلا کوٹ کی افشانی گلی کے دو بھائیوں شیر محمد شیرو اور داد محمد دادل رحمان بلوچ کے والد نے منشیات کے کاروبار کو پھیلانے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنا گروہ منظم کرنا شروع کیا۔ دوسری جانب منشیات ہی کے کاروبار سے منسلک اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ بھی اسی لیاری کے علاقے کلری اور آس پاس کے محلوں میں فعال تھا۔ پھر لیاری جیسی بڑی آبادی کا کون سا علاقہ کس کے پاس ہوگا اور کس محلے میں چرس اور افیون جیسی منشیات کا کاروبار کس کے قبضے میں ہوگا، یہ رسا کشی دشمنی کا رنگ اختیار کرتی چلی گئی۔ فیاض خان کے مطابق اسی زمانے میں حاجی لالو اپنے 6-7 بیٹوں کے ساتھ، جن میں ارشد پپو اور یاسر عرفات بھی شامل تھے، ایک مضبوط گروہ چلا رہا تھا۔ حاجی لالو جہان آباد میں شیر شاہ قبرستان کے علاقے میں اپنا پتھاری داری، منشیات اور بھتے کا وہ کاروبار چلاتا تھا جو آگے چل کر اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا۔ اندھے منافع کی اس جنگ میں شامل تمام فریقوں کے دشمن تو بے حساب بے شمار تھے، مگر دوست صرف ایک تھا اور وہ تھا پیشہ۔ فیاض خان کا کہنا تھا کہ اسی پیشے اور طاقت کے حصول کی رسا کشی جلد ہی مسلح تصادم میں ڈھلی اور رحمان بلوچ کا باپ دادل بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا، اور دادل کی موت کے بعد رحمان بلوچ کو حاجی لالو نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہیں سے طاقتور، دلیر اور خطروں کا کھلاڑی رحمان بلوچ بے رحمی اور قتل و غارت کے راستے کا ایسا مسافر بنا جس نے پہلے تو اپنی ماں کو ناجائز تعلقات کے شبے میں خود گولی مار کر قتل کیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قتل و غارت اور غنڈہ گردی کا بازار گرم کر دینے والے رحمان نے ایک روز بابو ڈکیت کو بھی مار کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمان بلوچ کا شمار لیاری میں جرم و سزا اور قتل و غارت گری کے ناخداؤں میں ہونے لگا تھا۔ حاجی لالو کے گروہ میں رحمان بلوچ اور حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات نے مل کر جرم کی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا کہ حاجی لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی، مگر جلد ہی کاروباری حسد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کھینچاتانی میں ایک روز رحمان کی کھٹپٹ حاجی لالو اور اس کے بیٹوں سے ہو گئی۔ رحمان کو اندازہ ہو گیا کہ حاجی لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے جرم کی اس دنیا میں وہ اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا۔ اپنے ہی گروہ میں محاذ آرائی کے اس ماحول میں رحمان ایک روز کھلے عام لالو کی مخالفت پر اتر آیا اور اسی گرما گرمی نے لالو اور رحمان کی راہیں الگ کر دیں۔ فیاض خان کے مطابق محاذ آرائی کے اس رویے نے دشمنی کی شکل اختیار کی تو لالو کے بیٹے ارشد پپو نے کلا کوٹ میں رحمان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قسمت کا دھنی رحمان بچ تو نکلا، مگر ارشد پپو کے غضب کا رخ اس کے رشتہ داروں کی جانب ہوا اور ارشد پپو کے ہاتھوں رحمان کے رشتہ دار مارے جانے لگے۔ ادھر رحمان نے بھی بچی کھچی طاقت مجتمع کر
کے जवाबन अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमले का आगाज़ किया, जिसमें बलोच इत्तेहाद के रहनुमा और लियारी की मारूफ शख्सियत अनवर भाई जैसे मुमताज़ लोग भी मारे गए। इसी जंग में अरशद पप्पू ने एक दिन बहुत ही फिल्मी अंदाज में हब चौकी के पास रहमान के चचा को कत्ल किया। फयाज खान के मुताबिक पप्पू ने कत्ल से पहले फ़ोन पर रहमान को बताया कि सुन, मैं उसको मार रहा हूँ, सुन, और फिर उसने रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। इसी दौरान अरशद पप्पू और उसके बाप हाजी लालू के गिरोह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मफादात को भी निशाना बनाना शुरू किया। फयाज खान का कहना था कि रहमान को लियारी छोड़कर बलूचिस्तान जाना पड़ा और तब तक वापस ना आ सका जब तक अरशद पप्पू मेरे हाथों गिरफ्तार होकर जेल नहीं चला गया। फिर रहमान लियारी वापस आया। कराची में तैनात रहने वाले एक आला मगर अब साबिक पुलिस अफसर ने खुफिया नाम रखने की दरखास्त पर कहानी सुनाते हुए कहा, अब लियारी गैंगवार ने एक ऐसी अंगड़ाई ली जिसने उस इलाके को आलमी तवज्जो खासकर ज़राए अबलाग का चटपटा मौजू बना दिया। उनके मुताबिक फैज़ मोहम्मद फैज़ू नामी एक ट्रांसपोर्टर जो दरअसल चाकीवाड़ा के इलाके संगुलीन की झटपट मार्केट के करीब बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे का टाइम कीपर था, रहमान और पुलिस दोनों का ही बीटर था, यानी बस मालकान से भत्ता वसूल करके रकम रहमान और पुलिस के मकामी लोगों तक पहुंचाता था। वो रहमान का करीबी और ख़ास आदमी था और अरसे से उसके लिए भत्ता खोरी करता था। अरशद पप्पू ने फैज़ू से कहा कि अब भत्ता रहमान को नहीं, हमें देना होगा। इनकार और मुखालफत पर उसका भी वही अंजाम हुआ जो लियारी जैसे इलाके में अरशद पप्पू या रहमान के मुखालफिन का होता रहा था। अरशद पप्पू ने फैज़ू को अगवा करके कत्ल कर दिया और ये फैज़ू उज़ैर बलोच का बाप था, उसी उज़ैर बलोच का जो शायद लियारी की तारीख का सबसे मशहूर नाम बना। लियारी में जुर्म और सज़ा की दुनिया का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार उज़ैर बलोच, जिसे हाल ही में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक फौजी अदालत ने जासूसी के जुर्म में 12 बरस कैद की सज़ा भी सुनाई है। पुलिस अफसर का कहना था उज़ैर अपनी ज़िंदगी के आगाज़ पर जुर्म और सज़ा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। वो लियारी जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की मुलाजमत करता था और उज़ैर का बाप तो उसे कराची पोर्ट ट्रस्ट में फुटबॉलर की हैसियत से मुलाजमत दिलवाना चाहता था। साबिक एसपी लियारी फयाज खान का भी यही कहना है कि उज़ैर बहुत समझदार था। उज़ैर तो मेरे पास भी आता था और बाकी सबसे भी दोस्ती रखता था। किसी को पुलिस तंग कर रही हो या किसी को बदमाश जराइम पेशा अनासिर, उज़ैर सबकी मदद करता था और सबके काम आता था। वो सबसे बना कर रखता था। मुश्तरका दुश्मन अरशद पप्पू के हाथों उज़ैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उज़ैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। लियारी के एक देरीना मकीन और बुजुर्ग समाजी शख्सियत ने भी नाम ज़हर न करने की शर्त पर बताया कि 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची के इलाके कार साज के करीब बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमला हुआ और 140 से ज़्यादा लोग मारे गए तो ये रहमान बलोच ही था जो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को बाहिफाजत क्लिफ्टन में वाक़े उनकी रिहाइश गाह बिलावल हाउस पहुंचा सकता था और पहुंचाया भी उसी ने। मगर फिर वो वक्त भी आया कि रहमान बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरारें पड़ गईं। कराची पुलिस के एक साबिक अफसर के मुताबिक लियारी पर रहमान की गिरफ्त इस कदर मजबूत हुई कि उसने बिलाखिर लियारी की सियासी वारिस समझी जाने वाली जमात और मुल्क की हुक्मरान रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी धकेलना शुरू कर दिया। कौन काउंसलर बनेगा और कौन जिला नाज़िम, ये फैसले भी रहमान बलोच की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते थे। लेकिन लियारी की उर्दू आर्ट्स यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त के साबिक सरबराह और फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबा अबलाग आमा में बरसों तक सैकड़ों सहाफ़ियों को तालीम देने वाले प्रोफेसर तौसीफ अहमद का कहना है कि लियारी गैंगवार के पसे पर्दा हक़ैक़ कुछ और थे। जो मारा मारी आपने लियारी में देखी उसके आगाज़ का सर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सिरा ढूंढने के लिए आपको बलूचिस्तान जाना पड़ेगा। प्रोफेसर तौसीफ अहमद का मौक़िफ़ है कि लियारी से कोसों दूर बलूचिस्तान की कौम परस्ताना तहरीक को लियारी से अलहदा रखने के लिए मुल्क की हमेशा और असली हाकिम रियासत और उसके इदारों ने लियारी में सियासत से जुर्म की बेखुनी कर देने की बजाय हमेशा ये मौका दिया कि जुर्म सियासत पर गालिब रहे। 1973 में बलूचिस्तान में जब फौजी कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो डर था कि लियारी कहीं बलोच मुज़ाहमती तहरीक का मरकज़ न बन जाए, तो लियारी को अलहदा रखने के लिए रियासत के कर्ता धर्ताओं ने इसे जुर्म की भट्टी में धकेल
دھکیل دیا۔ فوج نے لیاری کو گینگ وار کے حوالے کیا اور پیپلز پارٹی اس میں شریک ہو گئی۔ پیپلز پارٹی سیاسی وارث تھی لیاری کی۔ انہوں نے جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کیا، آسان راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے مختلف ادوار میں ان گینگسٹر کی سرپرستی کی۔ نتیجے میں خود پیپلز پارٹی کا بھی بہت نقصان ہوا، یہاں تک کہ سیاست بھی جرائم پیشہ عناصر کی محتاج دکھائی دی۔ ہماری ایجنسیز کی جانب سے کوئی مدد مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ گینگ وار لارڈز کو جو سپورٹ ملی وہ سندھ حکومت اور ہوم ڈپارٹمنٹ صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے ملتی تھی۔ لیاری کے لوگ پاکستان پرست ہیں، وہاں قوم پرست بہت کم تعداد میں ہیں۔ لیاری کے بزرگ مکین نے بھی پروفیسر توصیف کی بات کی توثیق کی۔ ایک وقت یہ آیا کہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے، بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کیے، مگر پیپلز پارٹی ہار گئی تھی اور رحمان ڈکیت کے حمایت یافتہ وہ تمام امیدوار جیت گئے جن کی وابستگی تو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی سے رہی تھی، مگر وہ الیکشن رحمان کی مدد اور حمایت سے جیتے۔ پیپلز امن کمیٹی کے نامور رہنما اور عزیر بلوچ گینگ کا سیاسی چہرہ سمجھے جانے والے حبیب جان بلوچ بھی پروفیسر توصیف کی اس رائے سے قطعاً متفق نہیں۔ ایسا نہیں تھا، بلوچستان کے لوگوں نے کبھی لیاری کے لوگوں پر انحصار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اپنے لوگوں پر ہی انحصار نہیں کیا، لیاری کو تو سب نے نظر انداز کیا، اور مالیاتی ادارے تو لیاری کا پتہ دیکھ کر لوگوں کے اکاؤنٹ کھولنے میں ہچکچاتے تھے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں جب فرسٹ پیمنٹ بینک قائم ہوا تو حد یہ ہوئی کہ اس کی لیاری شاخ کا دفتر لیاری سے میلوں دور بہادر آباد میں قائم کیا گیا۔ کبھی کسی بینک نے لیاری کے لوگوں کو کریڈٹ کارڈ تک جاری نہیں کیا، تو پھر جب آپ مسلسل لیاری کے لوگوں کو نظر انداز کرتے رہے تو لیاری کے لوگوں نے اپنی بقا کا خود فیصلہ کیا۔ حبیب جان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا، مال بردار گاڑیوں کا اغوا اور دیگر طریقوں سے بھتہ لینے کا دھندا تو لچھی رابطہ کمیٹی چلا رہی تھی ایم کیو ایم کی سرپرستی میں، اور نام آ رہا تھا لیاری گینگ وار کا۔ لیاری گینگ وار کو گینگ وار کا نام بھی الطاف حسین نے دیا تھا، اور یہی گینگ وار ان کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت تک الطاف حسین کی قیادت میں متحد تھی اور اب ایم کیو ایم لندن کہلاتی ہے، کہ سیکرٹری اطلاعات مصطفیٰ عزیز آبادی حبیب جان بلوچ کے الزامات اور لیاری کے واقعات سے ایم کیو ایم کے کسی بھی طرح کے تعلق سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں۔ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے سے ہی منشیات فروشوں کا نسل در نسل چلنے والا دشمنی کا سلسلہ تھا، ہمارا تو کبھی کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں، کبھی اس سب سے۔ لیاری سے جن سیاسی لوگوں کو بے دخل ہونا پڑا ان میں پیپلز پارٹی کے نبیل گبول بھی شامل تھے۔ لیاری کے بزرگ مکین نے بتایا، رحمان نے نبیل گبول کو علاقہ بدر کر رکھا تھا۔ ادھر نبیل گبول کا کہنا ہے کہ جب میں نے صورتحال بگڑتے دیکھی تو میں نے انہیں گینگ وار لارڈز کو تنبیہ کی کہ 14 روز میں خود کو حکام کے حوالے کریں، اور وہ تیار ہو بھی گئے تھے۔ میں ان کے نمائندوں کو لے کر صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کے پاس گیا اور ذوالفقار مرزا بھی تیار ہو گئے، مگر بعد میں 2 دن کے اندر اندر پوری لیاری میں خود میرے ہی خلاف چاکنگ ہو گئی، تو میں سمجھ گیا کہ ذوالفقار مرزا نے معاملات میں رد و بدل کر دیا ہے۔ ذوالفقار مرزا نے عزیر سے کہا کہ تم لوگ نبیل کی باتوں میں نہیں آنا بلکہ میرے لیے کام کرو۔ نبیل گبول کا دعویٰ اپنی جگہ، مگر ادھر لیاری میں جرم اور سیاست دونوں ہی پر رحمان اور عزیر بلوچ کا دائرہ اثر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے کئی اہلیان لیاری نے کڑیاں جوڑتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ وقت تھا جب پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہوا کہ رحمان کی موجودگی میں لیاری ان کے سیاسی قلعے کے طور پر برقرار نہیں رہ سکتا، تو پیپلز پارٹی میں بھی رحمان کے بوجھ سے جان چھڑانے کی سوچ نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور رحمان میں یہی بڑھتے ہوئے فاصلے جواز بنے کہ ریاستی اداروں کو رحمان اور گینگ وار کے دیگر کرداروں کے خلاف کارروائی کا موقع ملے۔ سابق ایس پی لیاری فیاض خان بتاتے ہیں، ارشد پپو کو تو میں نے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا اور وہ جیل پہنچ چکا تھا، مگر پورے سسٹم نے طاقت کی اس جنگ میں ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ اپنی عملداری کا اظہار کیا جائے۔ پولیس اور نیم فوجی ادارے، رینجرز کے حکام، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد سے سرگرم ہوئے اور رحمان بلوچ پولیس مقابلے میں چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس متنازع مقابلے میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر مشہور چودھری اسلم کے ہاتھوں رحمان کے مارے جانے کے بارے میں سرکاری طور پر پولیس کا موقف وہی تھا جو ایس پی فیاض خان نے بیان کیا،
مگر کہنے والوں نے اور بہت کچھ کہا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ رحمان بلوچ تھا تو بلوچستان کے علاقے بندر میں، مگر پولیس مقابلے کا مقام بنا کراچی کا علاقہ گلستان جوہر۔ پولیس مقابلے کے حقائق کچھ بھی ہوں، مگر رحمان کی ہلاکت کے بعد اس کے گینگ نے عزیر بلوچ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیاری کے بزرگ رہائشی نے بتایا کہ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عزیر رحمان بلوچ کی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس وقت تک رحمان اور عزیر جرم و سزا اور سیاست دونوں کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف وار لارڈز یا علاقائی سردار مقرر کر چکے تھے، اور گروہ خوب پھل پھول چکا تھا۔ عزیر نے گروہ کی سربراہی سنبھالی تو مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دیگر نمائندوں سرداروں کے سپرد ہوا۔ کچھ علاقے اور اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے، اور رحمان کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت کر لی۔ ایس پی فیاض خان نے بتایا کہ عزیر کو اندازہ ہو گیا کہ طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو۔ یہ بات صحیح ہے، بزرگ مکین نے بھی تائید کی۔ عزیر کو پتا تھا کہ صرف سیاست سے طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ بے نظیر کے بعد بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بڑا تو کوئی سیاستدان نہیں تھا لیاری میں۔ جب بندوق کے سامنے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا تو صرف سیاست کرتے ہوئے تو عزیر کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ رہی کہ عزیر نے گروہ کے تمام جنگجو سرداروں کو ایک ایک کر کے بدلنا شروع کیا۔ جب پیپلز پارٹی سے رحمان اور عزیر کی دوریاں بڑھی تھیں تو عزیر کے حمایتی اور رحمان کے قریبی ساتھیوں نے پیپلز امن کمیٹی کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور لیاری کی ممتاز شخصیت حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی کی پہچان بھی بنے اور عزیر بلوچ کا سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے رہے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کی۔ نیا آباد کے علاقے میں اپنے وفادار وسیع لاکھو کو کمانڈر بنایا، بادشاہ خان کے بیٹے وسیم اور شکیل کو دریاباد میں مقرر کیا، استاد تاجو کو آگے بڑھایا، فیصل پٹھان کو بہار کالونی میں لگایا۔ ایس پی ریٹائرڈ فیاض خان کے مطابق بابا لاڈلا کو محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے اپنے ہی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ اہلیان لیاری بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈر بھی بابا لاڈلا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ظالم بھی بہت تھا۔ یہی وقت تھا جب شہر کی بڑی سیاسی قوت متحدہ قومی موومنٹ کے عسکری حلقے اور عزیر کے درمیان علاقہ گیری کی جنگ میں تیزی آ رہی تھی۔ عزیر کا گروہ پاؤں پھیلا کر ان علاقوں سے بھتہ خوری شروع کر چکا تھا جہاں ایم کیو ایم کو سیاسی برتری یا اکثریت حاصل تھی۔ لیاری کی سرحدوں سے جڑے علاقوں پلازا، تبت سینٹر، صدر، آرام باغ، گارڈن، پاک کالونی، نشتر روڈ اور دیگر کئی علاقوں میں لیاری گینگ وار کے کرندے کھلے بندوق بھتے کی پرچیاں بازاروں میں بانٹ رہے تھے۔ پھر ان علاقوں میں بلوچوں کے خلاف تشدد میں تیزی آئی اور رنچھوڑ لائن سمیت کئی علاقوں میں بلوچوں کی لاشیں ملنے لگیں۔ دوسری جانب نشتر روڈ اور دھوبی گھاٹ جیسے علاقوں میں مسافر بس سے لوگوں کو زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے اتارے جانے اور اغوا اور بدترین تشدد کر کے قتل کر دینے کی وارداتیں شروع ہوئیں۔ پیپلز امن کمیٹی کے رہنما اور عزیر بلوچ کے قریب سمجھے جانے والے حبیب جان بلوچ نے کہا کہ مظالم بڑھنے لگے اور بلوچوں کو لیاری کے باہر دیگر علاقوں میں مارا جانے لگا۔ کسی دن 3 بلوچ قتل ہوئے تو کسی دن 7، اور یہ ہو رہا تھا جوڑیا بازار، آرام باغ، اکبر روڈ کے علاقوں میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عزیر بلوچ لیاری کا متفقہ لیڈر بن چکا تھا اور اہلیان لیاری نے متفقہ طور پر اسے سردار کا خطاب دے دیا تھا۔ ہر مرنے والے بلوچ کی ماں وزیر اعلیٰ کے گھر نہیں جاتی تھی بلکہ عزیر کے گھر کے باہر پہنچ کر فریاد کرتی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کے سیکرٹری اطلاعات مصطفیٰ عزیز آبادی نے پھر ان الزامات کی تردید کی۔ ہمارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیا۔ تو جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آصف زرداری کے چہیتے ذوالفقار مرزا نے کیا۔ جب پیپلز امن کمیٹی بنائی گئی اور جو شہر کے تاجروں اور دکانداروں کے ساتھ ہوا، اغوا برائے تمان اور بھتہ اور گینگ وار لارڈز نے خود قبول کیا کہ کس نے اسلحہ دیا۔ پھر شیر شاہ مارکیٹ کا سانحہ ہوا، دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں دی گئیں اور پیسے مانگے گئے۔ وہ بیچارے دے دے کر تنگ آ گئے تھے کہ بھائی کتنا دیں آخر ہم۔ پھر باقاعدہ دکانداروں کا قتل عام ہوا اور جب ملزم پکڑے گئے تو وزیر داخلہ نے چھڑوا دیا انہیں۔
ان کا دعویٰ ہے کہ ان واقعات پر ان کے احتجاج اور مذمت کو ایسا رنگ دے دیا گیا کہ جیسے ہمارا اور گینگ وار کا کوئی تصادم چل رہا ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ اس گینگ وار کو پیپلز پارٹی نے پالا پوسا اور مدد دی۔ انہوں نے اس الزام کو بھی مسترد کیا کہ جب جرائم پیشہ افراد نے ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقوں میں بھتے کی وصولی شروع کی اور ایم کیو ایم مخالف عناصر ایم کیو ایم حقیقی سے تعلق رکھنے والے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا تو ایم کیو ایم کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں کی گئیں۔ ہمارا گینگ وار سے کبھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا تھا نہ تصادم ہوا، ہم نے غنڈہ گردی پر ایوان میں احتجاج کیا اور بس۔ شہر میں لیاری کے علاوہ بلوچ آبادیوں میں رحمان کی جگہ سردار بننے والے عزیر بلوچ نے اپنی طاقت مضبوط کرنی شروع کی اور ملیر سے مواچ گوشت تک، لیاقت آباد بلوچ پاڑا سے خاموش کالونی تک اور جہانگیر روڈ سے اورنگی تک کی بلوچ آبادیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے منظم اتحاد بنا لیے۔ سابق اعلیٰ پولیس افسر نے کہا کہ شہر میں ایم کیو ایم کے دیگر مخالفین جن میں قوم پرست حلقے اور ایم کیو ایم حقیقی کے تشدد پسند عناصر سمیت دیگر قوتیں بھی شامل تھیں، ان سب نے بھی کھلم کھلا یا در پردہ عزیر کی حمایت شروع کر دی۔ علاقہ گیری کا یہ کھیل دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک گروہ نے عزیر کی سیاسی اور عسکری حمایت شروع کی اور دوسرا گروہ وہ تھا جس میں ایم کیو ایم کی غیر اعلانیہ عسکری قیادت بھی شامل رہی، اور اس گروہ نے عزیر کے سب سے بڑے مخالف یعنی ارشد پپو اور لیاری کے ایک اور لارڈز غفار ذکری کی پشت پناہی شروع کر دی۔ بلوچستان کے علاقے تربت سے تعلق رکھنے والا غفار ذکری کسی زمانے میں رحمان کا حامی رہا تھا، مگر تب تک وہ رحمان کے گروہ کا مخالف ہو چکا تھا اور ایدو لین اور زکری پاڑا جیسے علاقوں میں قدم جما چکا تھا۔ نبیل گبول کا کہنا ہے کہ پہلے کراچی کا کنٹرول ایم کیو ایم کے پاس تھا، مگر پھر لیاری کی وجہ سے بندرگاہ اور اطراف کے علاقوں کا کنٹرول عزیر کے پاس آ گیا تھا۔ کنٹینرز جب نکلتے تھے کراچی پورٹ سے تو عزیر ان سے بھتا لیتا تھا، پھر انہیں چھوڑتا تھا۔ ارشد پپو اور غفار ذکری کی مدد کے سوال پر نبیل گبول نے کہا کہ میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ میں تو واحد لیڈر تھا لیاری کا جو کھول کر گینگ وار کی مخالفت کرتا رہا۔ میری تو پیپلز پارٹی سے مخالفت بھی اسی بنیاد پر ہوتی تھی، میں ایم کیو ایم میں بھی مجبوراً گیا تھا تاکہ پارلیمان کا رکن بن سکوں اور عزیر کی گرفتاری میں مدد بھی کر سکوں۔ لیاری کے بزرگ مکین کے مطابق عزیر بلوچ نے شہر بھر میں پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی امیدوار مقرر کرنے کے لیے مداخلت کی اور بندوق سیاست پر غالب دکھائی دی۔ کراچی سے کم از کم 20 امیدوار عزیر کی مرضی سے نامزد ہوئے۔ اس وقت کے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور آج کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل اس پس منظر کی وضاحت مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ لیاری کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ لیاری کے نمائندے لیاری کے مکین ہی ہونے چاہیے۔ ایک طرف لیاری میں امن و امان کی صورتحال اس حد تک خراب تھی، 14 دن تو سندھ حکومت کو لیاری میں آپریشن کرنا پڑا۔ ان حالات میں آپ کو ایک پرامن الیکشن کروانا ہو، جب آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت کا آپریشن ناکام ہوا اور دیگر اداروں نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور 14 دن تک پولیس کے علاوہ کسی اور فورس نے حصہ تک بھی نہیں لیا اور 52 لوگ مارے گئے، تو پھر ایک بزرگ کمیٹی بنی۔ تاہم قادر پٹیل نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ بزرگ کمیٹی کا لیاری گینگ وار سے تعلق نہیں تھا۔ اس بزرگ کمیٹی نے مذاکرات کیے اور ایسے غیر جانبدار لوگ چنے گئے، جہاں شاہ جہاں خان جو ایم این اے بنے، جاوید ناگوئی ایم پی اے بنے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کسی نے کسی کو ڈکٹیٹ کیا۔ ان کے مطابق لیاری میں دیگر جماعتیں بھی سیاسی کامیابیاں حاصل کرتی رہیں، مگر وہاں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جڑیں مضبوط رہیں اور ہمیں سیاسی کامیابی کے لیے گینگ وار سمیت کسی کی کبھی ضرورت نہیں رہی۔ مگر اس دوران گینگ وار نے ایسے پر پھیلائے کہ شہر بھر میں پولیس افسر ہوں یا رینجرز کے اہلکار یا پھر قید میں ان گروہوں کے ارکان سے بدسلوکی کرنے والا جیل کا عملہ، مخالف قوتوں کے عسکری جنگجو ہوں یا بھتے دینے سے انکار کرنے والے تاجر اور دکاندار، جس نے جب اور جہاں ان گینگز کے احکامات کی خلاف ورزی کی یا ان کی طاقت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، مارا گیا۔ بھتہ ہو، اغوا برائے تاوان ہو یا منشیات کا دھندا، تعمیراتی کام کا ٹھیکہ ہو یا شپنگ کنٹینرز کی آمد و رفت، سمگلنگ ہو یا اسلحے کا ناجائز کاروبار، کوئی بھی جرم اب عام اور معمولی نہیں رہا تھا بلکہ باقاعدہ صنعت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ لیاری تو کھیلوں، باکسنگ اور مارشل آرٹس کا مرکز تھا، وہاں فٹ بال کے انٹرنیشنل پلیئر پیدا ہوئے تھے۔ میرا لیاری جو فٹ بال کے کھیل کے لیے مشہور تھا، وہاں انسانی سروں سے فٹ بال کھیلی گئی۔ بات کرتے ہوئے لیاری کے بزرگ مکین کا گلا رندھ گیا
اور آواز بھرا گئی۔ ایس پی فیاض خان نے بھی تصدیق کی کہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ 20-25 لوگ نہ مرتے ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مرنے والوں کے لواحقین نے تھانوں میں رپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران ارشد پپو جیل سے چھوٹ کر آ چکا تھا۔ بجھتے چراغ کی طرح ارشد پپو نے اپنے اور اپنے والد حاجی لالو کے بکھر جانے والے گینگ کو منظم کرنے اور عزیر بلوچ اور رحمان کے گینگ کے مقابلے پر لانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر اس وقت تک عزیر کا گینگ مکمل طور پر غالب آ چکا تھا اور مخالفین کی گلا کٹی لاشیں پورے علاقے سے ملنے لگی۔ بزرگ شہری نے کہا کہ پھر لیاری میں تھانے دار سے لے کر ڈی ایس پی اور ایس پی تک کی تعیناتی تک عزیر بلوچ کی مرضی اور منشا سے ہونے لگی، یہاں تک کہ لیاری سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کون انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا رکن بنے گا، یہ فیصلے بھی عزیر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے ماحول میں سیاست اور بندوق کی طاقت سے پوری طرح مسلح عزیر کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا موقع ملا جب ارشد پپو جیل سے چھوٹ کر آیا۔ ارشد پپو حاجی لالو کا وہی بیٹا تھا جس نے رحمان کی مخالفت میں عزیر کے باپ فیضو کو قتل کیا تھا۔ لیاری کی اس کہانی کی تیاری میں مدد کرنے والے تقریباً تمام ذرائع نے دعویٰ کیا کہ فلمی انداز میں قتل کرنے والے ارشد پپو کا اپنا قتل بھی بہت ہی فلمی مگر انتہائی بھیانک انداز سے ہوا۔ نبیل گبول، حبیب جان بلوچ اور سابق ایس پی فیاض خان نے بھی اس کی تصدیق کی۔ ایس پی لیاری فیاض خان نے بتایا کہ پپو کو ڈیفنس کے علاقے پی این ایس شفا کے سامنے شیرو کے گھر سے اٹھایا گیا۔ ان کے مطابق شیرو پپو کا خاص آدمی تھا اور اس کا بھائی حامد بھی وہیں تھا۔ لیاری میں تعینات کم از کم 2 تھانے داروں جاوید بلوچ اور چاند خان نیازی نے اس کے لیے پوری مدد فراہم کی اور اس گھر سے ارشد پپو کو قابو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ فیاض خان کے مطابق یہ تو سب کو پتا ہے کہ ارشد پپو نے دروازہ کھولا ہی پولیس افسران کو دیکھنے کے بعد تھا۔ اس سوال پر کہ جب لیاری کی گلیوں میں پولیس حکام ہی جرائم پیشہ عناصر کو اپنے مخالفین کو قتل و غارت میں مدد فراہم کر رہے تھے تو ریاست کے باقی سب ادارے یعنی فوج، خفیہ ادارے، عدالتیں خاموشی سے سب کچھ کیوں دیکھتی رہیں؟ نبیل گبول نے کہا، میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجرز جو آپ کے صحافی ہیں جاوید چودھری، ان کے بھائی، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، کے پاس گیا کہ آپ کیوں نہیں انہیں پکڑ رہے، کیوں نہیں ایکشن لیتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جی ایچ کیو کی ہدایت پر کام کرتے ہیں، سندھ حکومت یا جی ایچ کیو سے کوئی کارروائی کرنے کی ہدایت آئی تو ہم ضرور اپنا کام کریں گے۔ پھر سب نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر اس زمانے میں براہ راست دکھائے جانے والے وہ مناظر دیکھے جب پولیس کی بھاری نفری چودھری اسرم کی سربراہی میں لیاری کی افشانی گلی کے چیل چوک پر کھڑی گولیاں چلاتی رہی اور عزیر بلوچ براہ راست دکھائی جانے والی ٹی وی نشریات میں بطور مہمان شریک رہا۔ ایسے ماحول میں مقتول باپ کا بدلہ لینے کا موقع ملا لیاری کے بے تاج بادشاہ اور طاقتور سردار عزیر بلوچ کو۔ نام نہ بتانے کی شرط پر گفتگو کرنے والے پولیس افسران نے بتایا کہ ارشد کو پولیس افسران نے ہی اس ہجوم کے حوالے کیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہجوم میں زیادہ تر افراد خود پپو کے ہاتھوں اپنے پیاروں اور ساتھیوں کو کھو چکے تھے۔ ایس پی فیاض خان نے اپنے سابق مگر اعلیٰ افسر کی تائید کی۔ پھر کیا تھا جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب کیا گیا۔ زندہ ارشد پپو کی انگلیاں کاٹی گئیں، ہاتھ پیر کاٹے گئے، چھری، چاقو، خنجر، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا سب استعمال ہوئے۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے ڈنڈا۔ ارشد پپو اس حال میں بھی قاتلوں کو گالیاں بکتا رہا۔ کچھ بالکل مختلف بات کرتے ہیں کہ اس نے معافی مانگی، مگر جہاں تک ارشد پپو کو میں جانتا ہوں اس کا معافی مانگنا مشکل لگتا ہے۔ حبیب جان بلوچ کے مطابق ارشد پپو کو تو لیاری والوں نے مارا، اب اس کو بلوا کہہ لیں، ہزاروں لوگوں کے تشدد سے مر گیا وہ۔ جب رینجرز کے 2 اہلکار مارے گئے تو اس کا الزام آیا گینگ وار پر، تو رینجرز کا غصہ تھا پپو پر کہ اس نے اپنی سیاسی مدد سے یہ کیا۔ حبیب جان کو ارشد پپو کے قتل میں نامزد بھی کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بابا لاڈلا اور جھینگو جیسے کمانڈروں نے علاقے بھر میں دہشت پھیلانے کے لیے یہ سب کیا۔ جو کچھ ہوا بڑی بے دردی سے ہوا، ہر ایک نے دیکھا تھا اس دہشت ناک منظر کو۔ پاکستانی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق انتقام کی آگ میں جلتے مشتعل قاتلوں نے تشدد کے
इसके बाद अरशद पप्पू की गर्दन तंग से जुदा कर दी, उसके कटे हुए सर को ठोकरें मारी गईं, जिसे बाज़ अखबारात में फुटबॉल खेलना लिखा गया। लाश के टुकड़े कर दिए गए और बिलाखिर कटी फटी लाश के बाकी मांदा टुकड़ों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उज़ैर के बाप फैजू को कत्ल करने वाले अरशद पप्पू का ये अंजाम हुआ, ये कहते हुए लियारी के बुजुर्ग की आवाज़ में खौफ आलूद झुरझुरी नुमायां तौर पर महसूस की जा सकती थी। गैंग छोड़कर दुश्मन बन जाने वाले उज़ैर बलोच के दूसरे मुखालिफ बाबा लाडला का अंजाम भी जाहिर है अच्छा नहीं था। दुबई चौक कलरी के रिहायशी बाबा लाडला पर एक फुटबॉल मैच के दौरान बम से हमला हुआ। बाबा लाडला तो बच गया मगर 6-7 लोग मारे गए। एसपी फियाज ने बताया कि बम हमला मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद के जरिए किया गया था। उस वक्त तक गैंगवार के डांडे मुतशद्दिद जिहादी हलकों से जुड़ चुके थे। हमें भी एक क्ल्यू और साइन मिला कि लियारी में जिहादी हलके हैं और बाबा लाडला भी समझ गया कि हमला क्यों हुआ। 200 से ज़ायद अफराद के गैंग के सरदार बाबा लाडला ने बदले में उज़ैर के इंतहाई करीबी साथी जफर बलोच को मार दिया, जिसका ताल्लुक किसी जमाने में पीपल्स पार्टी से रह चुका था। फियाज खान के मुताबिक अब एक नई गैंगवार का आगाज हुआ। उज़ैर और बाबा के कमांडर बट गए। साए को साए से खौफ आने लगा। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था कि पता नहीं कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त, और हुआ भी यही। धोखे से एक दूसरे के हामी और मुखालफों के कत्ल शुरू हुए, यहाँ तक कि खाना साथ खाने वाले दोस्तों ने खाना ख़त्म होने से पहले ही दूसरे दोस्त को ख़त्म कर दिया। नाम खुफिया रखने वाले आला अफसर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि गैंगवार की इस कहानी में उस वक्त तक बिलाशुबा 1000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके थे और अब सिस्टम अपनी अमलदारी की बरतरी की मुहर लगाने का फैसला कर चुका था। निज़ाम तो फिर निज़ाम होता है ना, आप तो जानते हैं। ये इतलात भी गर्दिश में थी कि किसी जगह सूबाई वज़ीर दाखिला के कत्ल की मनसूबाबंदी हुई है। उसने जल्दी पर तेल का काम किया और सूबाई सेटअप में भी अगर तब तक कोई हिमायत थी तो वो भी बाकी न बची। ये वही वक्त था जब आसिफ जरदारी के एक करीबी साथी ने उनसे अपनी राहें जुदा की और रियासत में आला सतह पर गैंगवार की कहानी को रोकने का फैसला भी अमली तौर पर नाफिज होना शुरू हुआ। सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास होते ही उज़ैर जैसे समझदार और शातिर जहन ने इलाके से निकल जाने में आफियत जानी और एक रोज़ लियारी से निकल गया। उज़ैर और ताजू ने तो अपने इलाकाई कमांडोज तक को नहीं बताया और खामोशी से लियारी से निकल गए। अब रेंजर्स फाल हुए और लियारी में आए दिन गैंगवार लॉर्ड्स की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा लाडला और गफार जिक्री जैसे लोग ऐसे ही छापों में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुकाबले के दौरान मारे जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता लियारी पर काबिज गैंगवार की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। इनका सफाया बिल्कुल इसी अंदाज से हुआ जैसे रहमान डकैत मारा गया था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आला सतह के पुलिस अफसर ने मुहतात अंदाज अपनाया। कई वार्ड लॉर्ड्स और उनके गैंग्स के अरकान इस दौरान मारे गए, मगर उज़ैर पहले बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और बिलाखिर दुबई जा पहुंचा। नबील गबोल गैंग्स की इस सफाई को हतमी इख्तिताम मानते हुए हिचकिचाए, मगर उन्होंने गैंगवार की रोकथाम का क्रेडिट फौज के खुफिया इदारों को भी दिया और मुल्क के उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार के साथ साथ खुद को भी इसका हकदार साबित करना चाहा। 2013 के इख्तिताम तक ही उज़ैर जेली ईरानी पासपोर्ट पर दुबई पहुंचा था। जेली ईरानी शनाख्ती दस्तावेजात और सफरी कागजात इस्तेमाल करते हुए हमारे इदारों को तो इसका पता ही था। पाकिस्तानी हुकाम ने इसका रेड वारंट भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की तफसीलात पर जारी करवाया था। नबील गबोल के मुताबिक उज़ैर तो दुबई से भी रिहा होने वाला था, मगर अबू जहबी के कुछ शेख मेरे इलाके में आते थे। शिकार के लिए मैंने अपनी दोस्ती इस्तेमाल की और जेली ईरानी पासपोर्ट और जेली ईरानी शनाख्ती दस्तावेजात दुबई से निकलवाई और फिर वजीर दाखिला चौधरी निसार और ISI के डायरेक्टर जनरल रिजवान ने ज़ाती दिलचस्पी ली तो फिर उसे पाकिस्तान वापस लाया गया। उन्होंने दावा किया कि उज़ैर ईरानी और भारतीय खुफिया इदारों के एहलकारों से भी मिलता रहा। लियारी सी पोर्ट से जुड़ा हुआ है, नेवी की हसास तनसीबात करीब हैं। एक हमला भी हुआ था कराची में नेवी के जहाज़ पर, आपको याद होगा। यही वजह है कि उज़ैर के खिलाफ जासूसी का मुकदमा फौजी अदालत में चला और उसको सज़ा सुनाई गई। कराची में उन दिन तैनात और सरगर्म पुलिस अफसरान दावा करते रहे हैं कि उज़ैर बलोच को सिविल इंतजामिया के हवाले किया जा चुका है और उसे लियारी के करीब वाक़े मिठा राम हस्पताल मुंतकिल करके
سے اس عمارت کو سب جیل قرار دیا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عزیر بلوچ کی رہائی کا کوئی امکان ہے؟ عزیر کا سیاسی چہرہ سمجھے جانے والے حبیب جان بلوچ کے مطابق جب اس ملک میں بڑی بڑی سیاسی شخصیات چھوٹ سکتی ہیں تو عزیر بلوچ بھی رہا ہو سکتا ہے۔ اس سوال پر کہ عزیر بلوچ پر تو سرعام ارشد پپو کے قتل کا الزام ہے، تو حبیب جان کا کہنا تھا کہ عزیر کے باپ کو منشیات فروشوں نے مارا، اس کا کلچر تھا کہ اپنے باپ کا بدلہ لے، اس کی ماں نے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا نہیں جب تک باپ کا بدلہ نہ لے لے، اور ارشد پپو تو ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس قتل کے اور محرکات بھی دیکھنے ہوں گے۔ تاہم نبیل گبول نے عزیر کی رہائی کو خارج از امکان قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزیر باہر نہیں آئے گا، اس پر رینجرز کے 2 اہلکاروں کے قتل کا الزام ہے، فوج اپنے اہلکاروں کی لاشیں معاف نہیں کرے گی۔ عزیر تو JIT میں خود مانا ہے، اس بات کو نبیل گبول نے دعویٰ کیا۔ عزیر بلوچ کی رہائی ہونے یا نہ ہونے کا امکان اپنی جگہ، مگر سوال یہ ہے کہ جس لیاری سے فلاحی شعبے میں عالمی شہرت یافتہ شخص عبدالستار ایدھی جیسے سماجی کارکن 1988 کے سول اولمپکس میں کانسی کا تمغہ اور ساؤتھ ایشینز گیمز میں لگاتار 5 مرتبہ گولڈ میڈلسٹ رہنے والے عالمی شہرت یافتہ باکسر حسین شاہ اور ملنگ بلوچ کیپٹن استاد محمد علی جیسے عالمی سطح کے فٹ بالر پیدا ہوئے جو بین الاقوامی مقابلوں تک پہنچے۔ تعلیم کے شعبے میں علی محمد شاہین جیسے استاد، صحافت کے شعبے میں انگریزی اخبار ڈان سے وابستہ ہارون فیملی اور کرائم رپورٹر کاکا غلام علی اور صدیق بلوچ آئے، جہاں پیدا ہونے والے فنکار سلیمان شاہ، ابراہیم ڈاڈا اور انور اقبال برسوں تک ٹی وی پر اپنے فن کا جادو جگاتے رہے۔ اسی لیاری میں دادل اور حاجی لالو، رحمان بلوچ، عزیر بلوچ، بابا لاڈلا، ارشد پپو اور غفار ذکری جیسے لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ لیاری کے نامور صحافی نادر شاہ عادل نے BBC اردو کے سینئر صحافی عبدالرشید شکور کو بتایا کہ کسی نے بھی ان ستاروں کی چمک دمک کی حفاظت کی ہوتی اور لیاری کی غربت دور کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جاتے تو خان محمد، محمد علی، مشکی اور دوسرے باکسرز بازاروں میں ریڑھیاں لگانے پر مجبور نہ ہوتے اور عبدالعزیز جونا مارکیٹ کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تالے چابیاں نہ بنا رہے ہوتے۔ جب پیپلز امن کمیٹی کے رہنما اور عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان سے سوال کیا گیا کہ عالمی کھلاڑیوں کے لیاری میں موت کے کھلاڑی کیسے پیدا ہوئے تو انہوں نے سوال کا جواب سوال ہی سے دیا۔ وہ بولے، آپ بتائیے، جس عزیر بلوچ کا باپ اپنے بچے کو لنڈا بازار سے جوتے اور فٹ بال کھیلنے کے کپڑے خرید کر دیتا ہے کہ بیٹا KPT میں فٹ بال کھیلے گا، وہ گینگسٹر بنا کیوں؟ لگتا ہے کہ لیاری کے گینگز کے جرائم نے غربت کے نطفے سے بے روزگاری کی کوکھ میں جنم لیا۔ اس سوال پر کہ کیا لیاری گینگ وار چلتی رہے گی یا عزیر کی گرفتاری پر اسے ختم تصور کیا جائے، حبیب جان نے کہا، نہ لیاری میں گینگ وار تھی نہ ختم ہو سکتی ہے۔